السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹے PA2 کے بعد آج ہم پھر حاضر ہیں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 7، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد بہت بہادر تھے۔ بنی اسرائیل پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نہ ان کے درمیان کوئی نبی تھا اور نہ ہی قوم کا حکمران، چنانچہ وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی شموئیل علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے حوصلہ پا کر ہم سایہ قومی، یعنی جو پڑوس میں رہنے والے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی قومیں رہتی تھی، ہم سایہ قومیں انہیں ستانے لگی تھی۔ ان قوموں کے ظلم و جور سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک حکمران متعین کر دے تاکہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا حکمران مقرر فرما دیا۔ انہوں نے حضرت طالوت کی سرکردگی میں دشمنوں کا مقابلہ کیا اور انہوں نے شکست دی۔ دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان جالوت تھا، جو بہت طاقتور تھا، کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ ایک کمسن نوجوان جس کا نام داؤد تھا، بے خوف و خطر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور اسے قتل کر دیا۔ یہی داؤد ہیں جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و حکومت عطا کی، سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا علم عطا کیا۔ البقرہ 251 آیت نمبر میں یہ بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ سورہ سواد آیت نمبر 17۔ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی عبادت گزار تھے۔ حضرت داؤد صرف شہ سواری ہی نہیں تھے بلکہ انتہائی متقی اور عبادت گزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے طرز عبادت کو نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے اور اسے اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ رات کے نصف اول میں سوتے تھے، یعنی آدھی رات شروع والی، تہائی رات قیام فرماتے، تہجد پڑھتے تھے اور چھٹے حصہ بھر پھر سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ بخاری مسلم۔ خصوصی فضیلت، ہم نے داؤد کو اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں، اس داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح و پاکی بیان کرو۔ اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھو۔ سورہ سبا کے اندر 10-11 آیت۔ حضرت داؤد علیہ السلام برابر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی، جس میں پند و نصاحت اور حکمت کی باتیں تھیں۔ آپ بڑی خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی خوش الحانی سے ضرب المثل بن گئی۔ ابو موسیٰ اشعری، جن کی آواز بڑی اچھی تھی، ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔
جب وہ تلاوت ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ حضرت داؤد ہر آن ہر ٹائم زبور کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ خوش الہانی کے چکر میں کھینچ تان نہیں تھی بلکہ اچھی رفتار سے تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت داؤد پوری زبور کو اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے، اور جب کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ بخاری مسلم۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں بیٹے، یہ ہم نے چیپٹر پڑھا ہے تو اس کو ریڈ کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد آگے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔